ویلکم بیک ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی اینکر پرسن قاسم رضا صاحب. ہم بات کر رہے ہیں آج کے اخبار کے حوالے سے. جی قاسم صاحب. بات یہ ہے کہ ہم کیوں قرضے کی طرف جاتے ہیں. ہمارا دیکھیے سر یہ ہمارا بجٹ ٹریلین سر ہم نے جو کمٹمنٹس کی تھی 11.3 ارب ڈالر معطل پروگرام کی بحالی یہ تو ملنے چاہیے نا. ٹوٹل ہم نے 52 ارب کے قریب شاید لیا ہے قرضہ اور 75 ارب دے چکے ہیں اور وہ وہیں کا وہیں کھڑا ہوا ہے. صحیح ہے. یعنی ہم نے صرف 17% ہمارے پاس بچتا ہے خرچ کرنے کے لیے. کب نکلیں گے اس کاسہ گدائی کو, کب توڑیں گے, کس طرح توڑیں گے, شاید کبھی ٹوٹ جائے, شاید ہم اس طرف دیکھنا چھوڑ دیں. کوشش تو کریں گے. ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں معروف ماہر معاشیات ڈاکٹر عبدالجبار خان صاحب. ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم عبدالجبار صاحب. جی وعلیکم السلام. جبار صاحب, یہ جو آج اسٹیٹمنٹ آیا ہے آج کے اخبار میں, حکومت نے آئی ایم ایف سے معطل پروگرامس کی بحالی کی امیدیں ختم کر کے آئی ایم ایف کا توسیع شدہ پروگرام ستمبر میں ختم ہوگا, نیا پروگرام دینے کا کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا. کس طرح سے دیکھتے ہیں اس اسٹیٹمنٹ کو آپ؟ دیکھیے جی, اگر ایسا ہو جائے کہ پاکستان یہ جو فورن ڈیپینڈنس ہے اس کو ختم کر دے تو یہ بہت ہی اچھی بات ہے, لیکن ایسا لگتا نہیں ہے. اس لیے لگتا کہ پاورٹی ایلیویشن کے لیے اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ کے لیے خود گورنمنٹ نے آئی ایم ایف سے نیگوسیشن شروع کی, اور شوکت ترین ہیپنس ٹو بی دا پائنیئر آف دس. جبکہ شوکت عزیز کے زمانے میں ایون پاورٹی ایلیویشن کے لیے پاکستان نے ریفیوز کر دیا تھا. صحیح. پاکستان کے ریسورسز میں بلٹ ان میکینزم موجود ہے جو پاکستان کو ریسورسز میں کھڑا کرتا ہے. صحیح. دوسری صورتحال کل آپ نے دیکھی ہوگی کہ پروونسز کے اندر 18 ریسورسز بہت آ گئے ہیں, یعنی اب صوبے امیر ہو گئے, وفاق جو ہے وہ مالی طور پہ کمزور ہو رہا ہے. صحیح ہے. لیکن صوبائی حکومتوں کے پاس کوئی ترقیاتی منصوبے نہیں ہیں. صحیح. یا کرپشن کا دورہ ہے. اربوں روپیہ ان کو ایل ایف سی کے تحت مل رہا ہے, فیڈرل ڈویزبل پول کے ذریعے مل رہا ہے, اور اب سیلز ٹیکس کی بعد میں ملے گا, اور پروفیشنل ٹیکس وغیرہ سروسز کے اوپر جو ٹیکسز کی کلیکشن وہ الگ ملے گی پروونسز کو. صحیح. لیکن دے ہیو نو ویژن, دے آر پلئنگ ود دی سینٹیمنٹس آف دا پیپل. نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ وہی ہے کہ آدھی روٹی انقلاب, پوری روٹی اقتدار. یہ صورتحال بہت خطرناک ہے. ریسورسز آر دیئر. اگر آئی ایم ایف سے ورلڈ بینک سے جان چھڑاتے ہیں بہت اچھی بات ہے, لیکن یہ ویژن نہیں ہے سر لیڈرشپ کی. نہیں, یہ جان چھڑانے کی بات نہیں ہے, تو امیدیں ختم کرنے کی بات کر رہے ہیں. جان چھڑانا تو یہ تو ہم نہیں کریں گے. یہاں تو یہ کہ امید ختم ہو گئی, اس کا مطلب ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. وہ تو دیکھیں جی, آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کی پالیسیز بھی امریکن ڈیپینڈنٹ ہے نا سر. امریکہ کے ہاتھ میں لیوریج ہے. وہ چاہے گا تو ریلیز کرے گا, وہ چاہے گا تو ریلیز نہیں کرے گا. صحیح. یہ بھی ان کے لیے ایک بہت اچھی صورتحال ہے. خوش آئند اس لیے کہ سامنے والا آپ کو قرض دینے سے انکار کر رہا ہے, اب اپنے ریسورسز کو پول اپ کریں, محنت کریں. صحیح. ریسورسز آپ کے موجود ہیں, پالیسی صحیح نہیں ہے سر. اچھا, یہ چیئرمین ایف بی آر کا بھی اسٹیٹمنٹ آیا, 572 روپے کے ٹیکس چوریوں میں وصولیوں پر دباؤ قبول نہیں کریں گے. یہ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ یہ جو انہوں نے 7 لاکھ نئے ٹیکس پیئرز کو تلاش کرنا چاہ رہے ہیں, ان کو نوٹسز ایشو کر دیے انہوں نے. فلم آرٹسٹ ہیں, آپ کے انڈسٹریلسٹ ہیں, اور دیگر ہیں. آج بھی فیوڈل طبقہ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے جو سوڈو انٹلیکچوئلز ہیں اور سوڈو پارلیمنٹ ہے, یہ آج بھی بچی ہوئی ہے سر. یہ پینک ہوگا. فیڈرل ایف بی آر جو ہے فار کرپشن, ایوری نوز. ان کا لائف سٹائل دیکھے, ممبر ٹیکسز کا دیکھے, ممبر سی بی آر کا دیکھے, ممبر انکم ٹیکس کا دیکھے, چیئرمین سی بی آر کا دیکھے. گزشتہ 30 سال میں اربوں خربوں روپے کی بنگلی ہو چکی ہے. اس کو آج تک کسی نے ہاتھ نہیں ڈالا. صحیح. صحیح. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر عبدالجبار خان, معروف ماہر معاشیات ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. آپ کے جو عبدالحفیظ شیخ صاحب ہیں وہ قبلہ فرماتے ہیں ہم ٹیکس لے لیں گے. 3 سال سے تو خود بھائی نے ٹیکس نہیں دیا, تو اپنے گریبان میں تو جھانکیے. آپ دیکھیے کہ آپ خود کیا کر رہے ہیں. آپ کی پوری ایک فیوڈل لارڈز ہیں جو ٹیکس نہیں دیتے ہیں. اچھا, یہ چیز پروف ہو جاتی ہے 3 سال میں انہوں نے ٹیکس پے نہیں کیا, تو ان کا اخلاقی طور پہ تو خیر چھوڑ دیجئے, لیکن اگر ہم دیکھیں تو قانونی طور پہ وہ وزیر داخلہ رہ سکتے, وزیر خزانہ رہ سکتے ہیں. صاحب بالکل صحیح بات ہے. اخلاقی, قانونی, اور شاید میرا خیال ہے آئینی طور پہ بھی. آپ جب آپ خود ہی ایک چیز کو امپلیمنٹ نہیں کر رہے ہیں تو پھر آپ کیسے اس چیز کو اپنی ذات, آپ نے 3 سال تک ٹیکس ہی نہیں دیا ہے آپ نے, تو آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میں لوگوں سے ٹیکس نکلواؤں گا. آپ لیکن ہو سکتا ہے وہ 2 سال سے بجٹ پیش کر رہے ہیں, 1 سال انہیں ٹیکس نہیں دیا, تو اس وجہ سے ان کو وزیر قانون, تو کوئی بھی بن سکتا ہے اگر ٹیکس پے نہ کرے 3 سال تک, تو وہ بھی وزیر خزانہ بن سکتا ہے. ایلیجبلٹی یہی ہو سکتی ہے. اچھا, اس کے علاوہ جو بات ہو رہی ہے ناظرین, ہم آپ کو ایک اور خبر سے بتاتے چلیں. یہ ایسٹس کی بات ہو رہی ہے. سابق وزیر کے امریکہ کے اکاؤنٹس میں $4,87,000, مسلم لیگ نون کے خواجہ آصف کے امارات میں 74,146 درہم, امریکہ میں $20,000 ہیں. یہ جو بیرونی ملک اثاثہ جات کی خبر ہے اس حوالے سے میں آپ کو آگاہ کر رہا ہوں. عبدالحفیظ شیخ کی بھی بات ہوئی ہے.
عبدالحفیظ شیخ کی بھی بات ہو رہی ہے جس میں واشنگٹن اور دبئی میں 75 لاکھ روپے ان کے موجود ہیں، اور اسحاق ڈار صاحب کے مسلم لیگ نون کے سینیٹر ہیں، ان کے 1,53,000 درہم، رحمان ملک اور فہمیدہ مرزا بھی شامل ہیں. یہ جو لسٹ شائع ہوئی ہے تو اتنا زیادہ وہ ٹاپ کیا سواتی صاحب نے. ہاں، اعظم سواتی صاحب نے، جنہوں نے جو ہے حج اسکینڈل جو ہے وہ بھی وہ کیا تھا، بڑا ببانگ دہل انہوں نے بولا تھا، اور دیکھیے یہ کیا سلسلہ نکلا. تو ان کے بارے میں تو ویسے بھی کہا جاتا ہے کہ کافی لینڈ آؤٹ پارٹی ہے، اور جو اس میں ہے جمعیت علماء اسلام میں رہنے کی یہ خاص وجہ بھی، یہ ایک زمانے میں بھی بات اٹھی تھی کہ اسی وجہ سے وہ جمعیت علماء اسلام میں ہیں بھی، اور اتنا مقام بھی ہے ان کا، اسی لیے کمیشن نہیں بٹھایا جاتا ہے. نہیں کمیشن وہ والی بات میں ہم آپ کو وہاں پہ لے جا رہا تھا. جی بولیے. لیکن یہ $4,87,000 اتنے زیادہ تو نہیں ہے، کیوں ہم لوگ اتنا؟ اچھا، یہ میرا خیال ہے کہ ٹپ آف دا آئس برگ ہے. جس نے شاید یہ جو رپورٹر تھا بیچارہ، اس کو کہیں سے دھمکایا گیا ہے، انہوں نے چلو ٹھیک ہے اتنے ڈال دو، کوئی بات نہیں، اس میں ہم نکل جائیں گے. لیکن یہ کہیں انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ آپ اپنے ملک میں سرمایہ رکھنے کے رضامند نہیں ہیں. اصل پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کیوں اتنے زیادہ انسیکیور ہیں کہ اپنے ملک میں اپنا سرمایہ نہیں رکھ سکتے. کیا جانے کا ارادہ ہے؟ اور نہیں جائیں بھی نہ تو ایک وجہ یہ بھی تو ہو سکتی ہے شاید کہ جو ہے ویسی بچوں کے کام آئیں گے، اور یہ ہو سکتا ہے. جبار صاحب نے بہت اچھی بات کی تھی. جبار صاحب نے کہا تھا کہ ہمارے ہاں سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے. دیکھیں بہت اچھا ڈیسیژن تھا کہ انہوں نے ڈی سینٹرلائز کر دیا، وفاق سے صوبوں کو دے دیا، NFC ایوارڈ ہو گیا. اچھا جی ٹھیک ہے، ٹیکسیشن کا بھی سارا پیسے ویسے آنے شروع ہو گئے. مگر بھائی آپ یہ جو پیپر آپ کے سامنے بکھ رہے ہیں، یہ جو اخبار بکھ رہے ہیں، چیزیں بکھ رہی ہیں، ان کو سمیٹنا بھی تو ہوتا ہے، اور اس کے لیے ایک پلاننگ کی ضرورت ہوتی ہے. اس تاریخ کا اس کے اوپر، اس تاریخ کا اس کے اوپر، اس تاریخ کے اوپر. پلاننگ ہی نہیں ہے، نہ ہی لیے بجٹ بنایا. ہمارے پاس کتنے اس وقت معیشت کے ماہر ہیں، پتہ نہیں کتنے ہوں گے، گنتی میں. کیا ان کو تھنک ٹینک بنا کے ان سے سجیشن نہیں لی جا سکتی تھی؟ تو یہ ایسا نہ کرنا ہے. کوئی حکومت کیوں چاہے گی کہ میں ایسے اقدامات کروں جس سے اگلی دفعہ آ ہی نہ سکوں؟ یہ بیچارے چاہتے نہیں ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے. مجھے تو یہ لگتا ہے علم نہیں رکھتے ہیں، اور پھر وہی پولیٹیکل ول کی بات. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک غریب آدمی میں جب میں ایک چھوٹی سی مثال دوں گا جو مجھے سمجھ آتی ہے، کہ ایک غریب آدمی جب وہ تھوڑے بڑے ہوٹل میں جا کے کھانا کھاتا ہے تو ایک دفعہ کھاتا ہے تو ظاہر سے گھبراتا ہے، اس کے بعد اس کو عادت ہوتی آتی ہے، اس کا وہ اسٹائل بن جاتا ہے. اسی طرح جب وہ 5 اسٹار میں جاتا ہے تو اس طرح سے گریجولی جو ہے وہ ترقی کرتا رہتا ہے. ہمارے یہ جو حکمراں ہیں، یہ جو طبقہ ہے، یہ کیوں نہیں سمجھتا؟ ترقی کی ہے نا صاحب، یہاں سے سرمایہ انہوں نے باہر منتقل کروا دیا. آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو سمجھ نہیں آتی. دیکھیے بات یہ ہے کہ میں پھر وہی بات کروں گا کہ لیجسلیشن کی سپیلنگ آتی ہے، کتنوں کو آتی ہے. ہم ایک دفعہ چلتے ہیں دونوں اور باہر کھڑے ہو جاتے ہیں، پوچھتے ہیں لیجسلیشن کی سپیلنگ سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. مقننہ بھی کہہ لیں یا کچھ اور جو بھی چیزیں آپ کہہ لیں تو وہ نہیں. دیکھیں فرق یہ پڑتا ہے، میں جو کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس چیز کے جس کے لیے آپ آئے ہیں، اس کا علم، اس کا شعور، اس کا ادراک، اس کا فہم آپ رکھتے ہیں. اگر نہیں رکھتے ہیں تو آج کل زمانہ یہ ہے کہ ایک آدمی جس نے HR میں MBA کیا ہے، اگر وہ ہاسپٹل کھولنا چاہ رہا ہے تو وہ 6 ڈاکٹرز کو رکھ لے گا اپنے پاس. تو آپ تھنک ٹینک رکھ لینا. ہمارے ملک میں سب سے بڑا ڈلما یہ ہے کہ ہمارے پاس تھنک ٹینک ہے ہی نہیں. تو تھنک ٹینک ہے تو ڈاکٹر بابر رحمان موجود ہیں، زبردست تھنک ٹینک. عبدالحفیظ ابھی شاید انہوں نے 51 لاکھ روپے لیے ہیں، وہ اپنے ایک مقدمہ لڑنے کو. کہا میں نے اس کے علاوہ ایک پیسہ نہیں دیا ان کو، صرف اپنے مقدمے کے پیسے دیے. لیکن یہ تو ان کی اپنی قابلیت ہے نا کہ ان کو 51 لاکھ روپے جو ہے مقدمے کے مل رہا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم اس طرح سے بات کرتے رہیں تو پورے دن پوری رات گزر رہا ہے، لیکن حل کوئی نہیں ہوا. حل کس طرح سے نکل سکتا ہے ان سب چیزوں کا؟